والدین سے گزارش ہے کہ آج کی یہ خاص ویڈیو اپنی بیٹیوں کو اسپیشلی اپنی کنواری بیٹیوں کو ضرور دکھائیں تاکہ وہ عبرت حاصل کر سکیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے شیطان صرف ان لوگوں کے قریب آتا ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں؟ نہیں، شیطان چالاک ہے، خبیث ہے، اور اس کی پہلی نظر ہمیشہ ان پر ہوتی ہے جو پاکیزہ ہوں، جو کنواری ہوں، جو نازک ہوں۔ کیا تم جانتے ہو شیطان عورت کی خوشبو سے بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کے خیال سے بھی، اس کی خاموشی سے بھی۔ 5 کنواری لڑکیاں جن کے ساتھ شیطان سوتا ہے، وہ صرف سوتا نہیں بلکہ وہ دلوں کے دروازے کھولتا ہے، وہ پاکیزگی کا نقاب اتارتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ کرتا ہے جسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل دہل جائیں گے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ سچ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، مگر اثر ایسا رکھتا ہے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے شیطان صرف ان کو برباد کرتا ہے جو بدکار ہوتے ہیں؟ نہیں، شیطان ان کو زیادہ برباد کرتا ہے جو معصوم ہوتے ہیں، خاص طور پر 5 قسم کی کنواری لڑکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 کنواری لڑکیاں جن کے ساتھ شیطان سوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 کنواری لڑکیوں کا ایک سبق آموز واقعہ بھی سنائیں گے جن کے ساتھ راتوں کو شیطان سویا کرتا تھا۔ ان 5 کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، دل میں ایک یقین، اور روح میں کچھ معصوم تمنائیں۔ وہ 5 کنواری لڑکیاں نماز پڑھنے والی، قرآن سننے والی، گھر میں درود کی محفلیں سجانے والی، لیکن ان 5 کنواری لڑکیوں کی ایک کمزوری تھی، اور وہی کمزوری شیطان نے پکڑ لی۔ یہ 5 کنواری لڑکیاں رات کے اندھیروں میں گھنٹوں بستر پر لیٹی رہتی، خوابوں میں کوئی ہاتھ تھامتا، کوئی ماتھے پر بوسہ دیتا، کوئی ان کے کانوں میں دھیرے دھیرے لفظوں کے تیر چلاتا۔ ان لفظوں کے تیروں نے ان 5 کنواری لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا، یہ سچا واقعہ سن کر آپ کے دل دہل جائیں گے۔ محترم ناظرین، رات کو سونے کے لیے جب گھر کے سب چراغ بجھ جاتے ہیں مگر ایک کمرہ ایسا ہوتا ہے جہاں پردے ہلتے ہیں، ہوا رک جاتی ہے، اور ایک ایسا سایہ دیواروں پر رینگتا ہے جو انسان کا نہیں بلکہ شیطان کا ہوتا ہے۔ وہ سایہ جو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، کھڑکی نہیں کھولتا، بس آ جاتا ہے بنا آواز کے، بنا اجازت کے، اور آ کر لیٹ جاتا ہے اس بستر پر جس پر کنواری لڑکی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جہاں نہ کوئی چیخ سنائی دیتی ہے، نہ کوئی فریاد، بس دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور روح کی روشنی جیسے کسی سائے میں قید ہو جاتی ہے۔ ان کمروں میں کوئی غیر موجود نہیں ہوتا، پھر بھی کچھ ہے، کچھ ایسا جو انسان نہیں، کچھ ایسا جو نظر نہیں آتا، لیکن ہر رگ میں دوڑتا ہے، ہر سانس میں شامل ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے شیطان۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ شیطان صرف ان لوگوں کے قریب آتا ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں؟ نہیں، شیطان چالاک ہے، خبیث ہے، اور اس کی پہلی نظر ہمیشہ ان پر ہوتی ہے جو پاکیزہ ہوں، جو کنواری ہوں، جو نازک ہوں، جو تنہائی میں کچھ سوچتی ہوں، کچھ محسوس کرتی ہوں، اور خود کو اکیلا سمجھتی ہوں۔ یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو راتوں کو جاگتی ہیں، موبائل کی نیلی روشنی میں کھو جاتی ہیں، آئینے کے سامنے بیٹھ کر خود کو دیکھتی ہیں، اور شیطان ان لمحات میں ان کے قریب آتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے پہلو میں لیٹ جاتا ہے، ان کے خوابوں میں سرایت کر جاتا ہے، ان کے خیالات میں زہر گھول دیتا ہے، اور پھر ایک دن وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ خود چاہتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ اس کے خیالات، اس کی خلوت، اس کی خواہشات، سب کچھ کسی اور کی تربیت دی ہوئی سازش ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلی ہے مگر اس کے بستر پر ایک سایہ ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ آزاد ہے مگر اس کی روح کو کسی نے قید کر رکھا ہوتا ہے۔ وہ ہنستی ہے، مسکراتی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک ایسی آگ میں جل رہی ہوتی ہے جس کا دھواں اس کے نصیب کو کالا کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان صرف سوتا نہیں، وہ دل کے دروازے کھولتا ہے، وہ حیا کے پردے چاک کرتا ہے، اور پاکیزگی کے نقاب کو اس طرح اتارتا ہے کہ لڑکی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اب وہ نہیں رہی جو کبھی تھی۔ اور یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں ہوتا، یہ سلسلہ دنوں، مہینوں، برسوں میں پروان چڑھتا ہے۔ وہ 5 لڑکیاں جو خود کو پاک باز سمجھتی ہیں، در حقیقت ایسی عادتوں اور فیصلوں کا شکار ہو چکی ہوتی ہیں جنہیں وہ چھوٹا سمجھتی ہیں، مگر یہی چھوٹے چھوٹے عمل دروازے کھول دیتے ہیں، وہ دروازے جو شیطان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
اور وہ خوش آمدید دراصل بدبختی کی وہ پہلی اینٹ ہوتی ہے جس پر شیطان اپنا محل بناتا ہے اس لڑکی کے اندر، اس کی روح میں۔ ابھی ان 5 لڑکیوں کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو ان کی کہانی وہی ہے جو شاید کسی نہ کسی حد تک تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر تم نے اپنی تنہائی، اپنی خاموشی اور اپنے خیالات کی نگرانی نہ کی تو وہ سایہ تمہارے پہلو میں بھی آ سکتا ہے، بنا آواز کے، بنا اجازت کے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں خود سے الگ کر دیا گیا ہے، اور تمہارے اندر وہ خبیث جاگ اٹھا ہے جس نے نجات صرف اللہ کے نور سے ہی ممکن ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم محفوظ ہو، شاید تمہیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ 5 کنواری لڑکیاں کون ہیں جن کے ساتھ شیطان سوتا ہے؟ وہ تمہارے آس پاس بھی ہو سکتی ہیں، شاید ان میں تو ایک تم خود ہو۔ سب سے پہلی کنواری لڑکی جس کے ساتھ رات کو شیطان سوتا ہے وہ ہے جو راتوں کو تنہائی میں گناہ کا سوچتی ہے۔ رات کی تاریکی سکون کا پیغام بن کر آتی ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو اس سکوت میں بیدار ہو جاتے ہیں، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو تاریکی میں چمکتے نہیں بھٹکتے ہیں۔ ایسی ہی ایک لڑکی ہے، پاکیزہ، معصوم، نرم دل اور خوابوں سے بھرپور۔ ظاہری طور پر دنیا کی نظر میں وہ نیک ہے، سادہ ہے، لیکن اس کی راتوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس کا نام ابلیس ہے۔ یہ وہ کنواری لڑکی ہے جو اپنی تنہائی کو عبادت میں نہیں، خیالات کے بہاؤ میں گزارتی ہے، جو اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے بستر پر لیٹے لیٹے ان تصویروں کو سوچتی ہے جو دیکھتی نہیں، بس تصور کی آنکھ سے تراشی گئی ہوتی ہے۔ یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جنہیں وہ حرام تو نہیں سمجھتی کیونکہ وہ عمل میں تو کچھ نہیں لائی، لیکن وہ بھول چکی ہے کہ گناہ کی نیت، اس کا تصور بھی دل کو ناپاک کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے زنا سے کچھ حصہ لکھ دیا ہے، وہ ضرور اس کو پالے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا چھونا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا خواہش کرنا ہے۔ پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تردید۔ یہ لڑکی رات کے اندھیروں میں گھنٹوں بستر پر لیٹی رہتی ہے، خوابوں میں کوئی ہاتھ تھامتا ہے، کوئی ماتھے پر بوسہ دیتا ہے، کوئی اس کے کانوں میں دھیرے دھیرے لفظوں کے تیر چلاتا ہے۔ وہ کچھ نہیں کرتی لیکن سب کچھ سوچتی ہے۔ یہی سوچیں شیطان کا بچھاوا جال ہوتی ہیں۔ شیطان اسے یہی کہہ کر بہکاتا ہے کہ تو نے کچھ کیا تو نہیں، بس سوچا تو ہے، اور یہی سوچ اس کی روح پر پہلا زخم بن جاتی ہے۔ عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی حیا ہے، اور حیا صرف آنکھ، زبان، لباس یا حرکات میں نہیں ہوتی، حیا دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں کوئی پردہ پھٹ جائے تو جسم خود بخود ننگا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان اس کے پہلو میں آ کر سوتا نہیں، جاگتا ہے، اور وہ بے خبر اسے اپنی سوچوں میں جگہ دیتی رہتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک برے خیالات دل کی گندگی ہوتے ہیں، جو دل میں زیادہ دیر رہیں وہ عمل میں بدل جاتے ہیں، اور پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ لڑکی نماز بھی پڑھتی ہے لیکن وہ خشوع نہیں پاتی، ذکر بھی کرتی ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے کہتی ہے، پتہ نہیں دل بہت خالی خالی سا رہتا ہے۔ وہ خالی نہیں ہوتا، اس میں شیطان براجمان ہوتا ہے جسے وہ خود اپنی سوچوں سے بلا چکی ہوتی ہے۔ وہ تنہا راتوں میں اپنے موبائل پر کچھ بھی نہ دیکھے پھر بھی اپنے تخیل سے ایسے مناظر ترتیب دیتی ہے جو کسی فلم سے کم نہیں۔ وہ خود کو بے ضرر سمجھتی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنے روحانی جسم کو تاریکی میں دھکیل رہی ہوتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو شیطان عورت کی خوشبو سے بھی داخل ہو جاتا ہے، اس کے خیال سے بھی، اس کی خاموشی سے بھی، اگر وہ حیا کے دائرے سے باہر نکلے تو۔ وہ لڑکی وہ ہر رات بظاہر کچھ نہ کرے پھر بھی رات اپنا دل شیطان کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکیزہ ہے مگر در حقیقت وہ اس بستر پر شیطان کے ساتھ سوتی ہے جہاں سجدہ ہونا چاہیے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا یہ ہے کہ وہ برے خیالات میں ڈوبا رہے۔ یہ لڑکی جب آئینے میں خود کو دیکھتی ہے تو اسے اپنی معصومیت نظر آتی ہے، مگر اللہ کے فرشتے اس کے دل کے ہر خیال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اعمال نامے میں ایسے گناہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں مگر سوچ لی ہے۔
शैतान उसे समझाता है कि तू तन्हा है, तुझे हक है सोचने का, ये फितरी है, और वो मान लेती है। मगर उसे ये मालूम नहीं है कि अल्लाह ने औरत को सिर्फ फितरत नहीं दी, तकवा भी दिया है, हया भी और सब्र भी। आज ये लड़की सोचती है कल ये अमल करेगी, परसों उसकी नज़र झुकना भूल जाएगी, अगले हफ्ते उसका लिबास बदलेगा और एक दिन उसकी पाकीज़गी से खुशबू की जगह एक ऐसी बदबू निकलेगी जिसे सिर्फ नेक दिल महसूस करेंगे, और वो उस वक्त तक समझ नहीं पाएगी जब तक ज़िंदगी की तलख हकीकत उस पर दरवाज़ा नहीं खोलती। ये वो लड़की है जिसने अपने रब को छोड़कर तन्हाई में खुद को शैतान के हवाले कर दिया। वो भूल गई कि अल्लाह फरमाता है, और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल रहता है हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। यही वो लड़की है जिसके साथ शैतान सोता है, उसके दिल में, उसके ख्याल में, उसके नफ्स में, और वो जब तक पलटती नहीं, जब तक तौबा के आंसू ना बहाती है, तब तक उसके वजूद पर वो साया लिपटा रहता है। अब सोचो, क्या तुम भी वो पहली लड़की तो नहीं? क्या तुम्हारे ख्यालात में भी कोई अजनबी चेहरा नहीं घुसा? क्या तुम्हारी तन्हाई में भी कोई चुपचाप आकर नहीं लेटता? अगर हाँ, तो अब भी वक्त है, पलट आओ, वरना वो तुम्हें खुद तुमसे छीन लेगा। दूसरी कंवारी लड़की जिसके साथ रात को शैतान सोता है वो है जो मोबाइल पर छुपी नज़रों से हराम गुफ्तगू करती है। रात की तारीकी में जब हर जी रूह थक कर नींद की आगोश में चला जाता है, जब हर आंख बंद हो जाती है और हर दरवाज़ा बंद हो चुका होता है, तब एक कमरे का दरवाज़ा खुला नहीं होता, वो अंदर से बंद होता है, लेकिन पर्दे के पीछे एक और दरवाज़ा खुला होता है, और वो दरवाज़ा जो सीधा शैतान के नफ्स की गलियों में जाता है। मोबाइल फ़ोन का दरवाज़ा। ये वो कंवारी लड़की है जिसे दुनिया सादा, शरीफ, नेक समझती है, जो पर्दा करती है, सर पर दुपट्टा लेती है, नमाज भी पढ़ती है, माँ बाप की इज्जत भी, लेकिन उसका दिल किसी और दुनिया में बसा हुआ है। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर जो लफ्ज़ लिखती हैं वो लफ्ज़ ज़ुबान से अदा नहीं किए जा सकते। वो खामोश रहकर भी चीख रही होती है अपने रब के आकाम के ख़िलाफ़। वो हंसती है, रोती है, दिल की बातें करती है, लेकिन किससे? एक गैर मर्द से जो उसकी इज्जत को लफ्ज़ों में रोन हो रहा होता है, जिसकी आंखें उसके मैसेजेस से उसके जिस्म का तस्वुर बुन रही होती हैं। वो लड़की समझती है कि ये सिर्फ बातें हैं, इसमें कोई हरामी नहीं, मगर वो ये नहीं जानती कि शैतान ने उसकी रूह के साथ जिना शुरू कर दिया है। जिना बिल कलिमात, जिना बिन निगाह और जिना बिल ख्याल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना के लिए आंखों का जिना देखना, जुबान का जिना बोलना, दिल का जिना ख्वाहिश करना है, और शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है या उसका इनकार। वो लड़की जो रात को चुपके से मोबाइल उठाती है, जो अपने बिस्तर पर लेटी लेटी चैटिंग में मसरूफ़ रहती है, जो दिल की रात शैतान के कारिंदे को सुनाती है, जो मोहब्बत के झूठे वादों पर खुश होती है, वो नहीं जानती कि हर मैसेज के साथ उसका नूर ख़त्म हो रहा है। उसके चेहरे की मासूमियत पर हया की बजाय हवस की स्याही छा रही है। उसका दिल धड़कता है, उसकी सांसें तेज़ होती हैं, उसकी आंखों में चमक आती है, लेकिन ये चमक रोशनी की नहीं, ये जहन्नुम की लपक है जो अभी दिल में सुलग रही है। वो गैर मर्द उसे जान, बेबी, दिल कहकर बुलाता है, और वो शर्माती है, मुस्कुराती है और जवाब देती है। वो नहीं जानती कि हर गैर शरई लफ्ज़ उसके किरदार पर दाग लगा रहा है। वो समझती है कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन अर्श पर बैठा रब सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तुम्हारी आंखों के खयानात को भी जानता है और उन बातों को भी जो तुम दिलों में छुपाते हो। उसकी उंगलियां जब आई मिस यू लिखती हैं, तब शैतान उसके पहलू में आकर कह लगाता है। वो जब वीडियो कॉल पर बाल खोलकर नरम आवाज़ में बात करती है, तब वो नहीं जानती कि उसके चेहरे पर रहमत के फरिश्ते नहीं, शैतान के लश्कर बैठे होते हैं। ये लड़की नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी कभी कभी खोलती है, लेकिन उसका दिल पुरसकून नहीं होता, उसकी इबादत में खुशू नहीं होता, उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। वो हर चीज़ पाकर भी खाली महसूस करती है। क्यों? क्योंकि वो खुद को शैतान के हवाले कर चुकी होती है। लफ्ज़ों के ज़रिए, जज्बात के ज़रिए, अपने जज्बाती ज़ौफ़ के हाथों शैतान उसे बहकाता है कि ये मोहब्बत है, ये कोई गुनाह नहीं, तुम तो सिर्फ बातें ही तो कर रही हो। लेकिन वो नहीं जानती कि यही बातें किसी दिन उसे इस हद तक ले जाएंगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। वो लड़की जो आज सिर्फ बात करती है, कल को तस्वीर भेजेगी, परसों मिलने की ख्वाहिश करेगी और एक दिन वो गिर जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, गुनाह की इब्तिदा दिल के वसवसे से होती है, फिर वो ख्याल बन जाता है, फिर अमल, फिर आदत और फिर किस्मत।
یہ وہ لڑکی ہے جو موبائل کو بے ضرر سمجھتی ہے، جو اسکرین کو اپنی دیوار پردہ سمجھتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی ہر بات، ہر تصویر، ہر کال شیطان کے ریکارڈ پر محفوظ ہو رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب قیامت کے دن یہی ریکارڈ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن فرماتا ہے، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ کیا کرتے تھے۔ وہ لڑکی جس کے ہاتھ موبائل سے چپکے رہتے ہیں، جس کی انگلیاں غیر مرد کو لکھنے میں مصروف رہتی ہیں، جس کی راتیں حیا کے بجائے ہوس میں گزرتی ہیں، وہ خود نہیں جانتی کہ اس کے بستر پر شیطان بھی لیٹا ہوتا ہے۔ وہ صرف ساتھ نہیں ہوتا، اس کی سوچ، اس کی خواہش، اس کی گفتگو، اس کی روح کا حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ سب کرتے ہوئے وہ خود کو محبت کرنے والی، وفادار اور صاف دل سمجھتی ہے۔ کیا تم بھی ویسی ہی کوئی لڑکی تو نہیں؟ کیا تمہارا موبائل بھی تمہیں دوزخ کے راستے پر تو نہیں ڈال رہا؟ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارا موبائل تمہاری قبر کا زہر بن جائے گا۔ تیسری کنواری لڑکی جس کے ساتھ رات کو شیطان سوتا ہے، وہ ہے جو خود اپنی تصویروں سے فتنہ بن چکی ہے۔ ایک وقت تھا جب عورت پردے میں رہ کر روشنی پھیلاتی تھی، اس کی حیا چراغ کی لو تھی اور اس کا چہرہ ایک راز کی طرح تھا جو صرف اس کا محرم ہی جان سکتا تھا۔ مگر آج وقت بدل چکا ہے، حیا سوشل میڈیا کی اسکرین پر سیلفی بن کر بک رہی ہے، اور وہ کنواری لڑکی جو رات کو تہجد کی دعاؤں میں نہیں، انسٹاگرام کی روشنی میں چمکتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ اس کی ہر تصویر پر شیطان کس طرح سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ لڑکی ہے جو آئینے کے سامنے گھنٹوں گزارتی ہے، کبھی ہونٹ سنوارتی ہے، کبھی آنکھوں کو چمکاتی ہے، اور پھر جب دل خوش ہوتا ہے ایک تصویر لیتی ہے، مگر یہ صرف تصویر نہیں ہوتی، یہ اس کی پاکیزگی کا کفن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے جہنم میں دیکھا، ایک وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود بھی ان کی طرف مائل، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کے انسٹاگرام پر فالوورز کی تعداد ان کے حیا کے قطروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جو ہر نئی تصویر پر لائک اور کمنٹس کا انتظار کرتی ہے، اور جب کوئی غیر مرد اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، حالانکہ یہ وہ خوشی ہے جس میں رب کی ناراضی لپٹی ہوتی ہے۔ اس کی سیلفیاں صرف تصویریں نہیں ہوتی، وہ تو ایسے پیغامات ہوتی ہیں جو ہزاروں دلوں میں ہوس جگاتی ہیں، ایسی نظریں بھٹکاتی ہیں جو کبھی سجدے میں جھکا کرتی تھیں، ایسے خیالات پیدا کرتی ہیں جو کبھی ایمان کے قریب تھے، اور وہ لڑکی سمجھتی ہے کہ وہ صرف خود اعتمادی دکھا رہی ہے، خود کو قبول کر رہی ہے، مگر وہ نہیں جانتی کہ وہ شیطان کی مارکیٹنگ ٹیم کا خاموش رکن بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے۔ اب وہ کنواری لڑکی جو کل تک کسی غیر مرد کے سامنے شرمانے والی تھی، وہ آج خود ان کے نیوز فیڈز میں اوپن انویٹیشن بن چکی ہے۔ اس کی سیلفی پر جب کوئی واو یو آر ہاٹ لکھتا ہے تو وہ شرم سے نہیں، خوشی سے دل میں کہہ لگاتی ہے۔ وہ لڑکی جو ہر تصویر میں زاویہ ایسا چنتی ہے، اس کا چہرہ، اس کا گلا، اس کی آنکھیں اور اس کا انداز کچھ نہ کچھ پھسلانے والا بنے، اور وہ یہ نہیں جانتی کہ وہ ایک دو تین نہیں بلکہ ہزاروں نگاہوں کی زنا کا ذریعہ بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ کا سبب بنے اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس کے سبب عمل کرنے والے پر ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جو سوچتی ہے کہ میری تصویر سے کسی کو کیا فرق پڑے گا، وہ یہ نہیں جانتی کہ اس کی ایک سیلفی سے کئی دلوں کی طہارت چلی جاتی ہے، اور جب کوئی اس تصویر سے گناہ کا خیال کرتا ہے تو اس کے اعمال نامے میں بھی وہ بوجھ منتقل ہو جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے، اس کے جسم پر وقت کے نشانات آتے ہیں، مگر جو فتنے اس نے تصویروں سے پیدا کیے ہوتے ہیں وہ نہیں مرتے، وہ انٹرنیٹ کی دیواروں پر چمکتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن ایک ایک تصویر گواہی دے گی۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ اب اکیلی نہیں سوتی، شیطان اس کے کمرے میں موجود ہوتا ہے، اس کے موبائل کا فرنٹ کیمرہ اس کا آئینہ نہیں بلکہ ابلیس کی آنکھ بن چکا ہوتا ہے، جو اس کی ہر ادا پر کہہ لگا کر خوش ہوتا ہے۔ تو اے بیٹی، اے بہن، کیا تم بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی ہو؟ کیا تم بھی سمجھتی ہو کہ تصویریں پوسٹ کرنا صرف آرٹ ہے؟ یاد رکھو، یہ وہ آرٹ ہے جو تمہاری قبر کی دیواروں کو سیاہ کر سکتا ہے۔
चौथी कंवारी लड़की जिसके साथ रात को शैतान सोता है वो है जो रात की तन्हाई में खुद से खेलती है। ये वो वक्त होता है जब सारी दुनिया नींद में डूबी होती है, कमरे की लाइट बंद, पर्दे गिरा दिए जाते हैं, दरवाज़ा बंद और मोबाइल की रोशनी वाहिद गवाह होती है। और वो मासूम सी कंवारी लड़की जो दिन में बापर्दा रहती है, लोगों के सामने हया का लिबादा ओढ़ती है, माँ बाप की आंख का तारा समझी जाती है, रात के अंधेरे में जब बिस्तर पर अकेली होती है तो वो एक और रूप में बदल जाती है। और वो रूप जो उसके वालिदैन को कभी खबर ना हो सकी, जो दुनिया नहीं जानती, जो उसकी ज़ाहिरी मासूमियत के पीछे छुपा है, एक खौफनाक राज, एक शैतानी खेल जिसे सिर्फ वो उसका नफ्स और शैतान जानता है। ये लड़की शैतान के सबसे बड़े धोखे का शिकार है, एक ऐसी आदत का जो बज़ाहिर कोई बड़ा गुनाह नहीं लगती मगर अंदर ही अंदर रूह को ज़ख्मी करती है, पाकीज़गी को छीन लेती है और नफ्स को शैतान का ग़ुलाम बना देती है। वो समझती है कि ये सिर्फ ऐसा जिस्मानी अमल है, ये सिर्फ रिलीज़ है, मगर वो नहीं जानती कि उस अमल ने उनकी इबादतों की तासीर को जकड़ दिया है, उसकी आंखों की चमक, दिल का सुकून और ज़िंदगी की रूहानियत सब कुछ चूस लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। और याद रखो, जिना सिर्फ जिस्मों का मिलाप नहीं बल्कि आंखों का जिना, हाथों का जिना और नफ्स की लज्जत भी डूबा खुदकुशी जैसा अमल भी उस कबील से है। वो कंवारी लड़की जो रात को मोबाइल पर फहश मवाद देखती है या हराम तस्वुरात को जहन में लाकर अपने जिस्म से खेलती है, वो समझती है कि ये कोई मामूली बात है, मगर हकीकत में वो हर बार अपने ईमान को मारती है, हर बार अपनी रूह से एक टुकड़ा शैतान के हाथ बेच देती है। कुरान कहता है, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस उसे दुश्मन ही समझो। मगर वो लड़की दुश्मन को दोस्त समझ बैठी है। वो उस खबीस को अपने बिस्तर पर आने की इजाज़त देती है, बल्कि खुद उसे बुलाती है। और जब शैतान उसके करीब आता है तो वो सिर्फ उसे बहकाता नहीं बल्कि उसकी रग रग में बस जाता है, यहाँ तक कि उसे उस अमल से सुकून मिलने लगता है। वो इबादत को बोझ, दुआ को बेकार और पर्दे को रुकावट समझने लगती है। वो रात की तन्हाई में जो अमल करती है वो उसकी रूह पर ऐसे जख्म छोड़ता है जो बाहर से नहीं दिखाई देते मगर अंदर ही अंदर सारा वजूद सड़ा देते हैं। और वो यही वजह है कि सुबह वो उठती है तो दिल बेचैन होता है, नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ना बोझ लगता है और आंखों में वो रौनक बाकी नहीं रहती जो एक बाहया लड़की की आंखों में होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, गुनाह दिल को अंधा कर देता है और रोशनी को खा जाता है। यही वो अंधेरा है जो अब उस कंवारी लड़की के वजूद में उतर चुका है। और सबसे बड़ा फरेब ये है कि वो खुद को पाकीज़ा समझती है क्योंकि उसका गुनाह किसी ने देखा नहीं। मगर उसे याद रखना चाहिए कि जो गुनाह छुप कर किए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि वो तौबा की तलब को मार देते हैं। शैतान सिर्फ उसके पहलू में नहीं उसकी रग रग में बस चुका होता है। वो उसे आराम का नाम देता है मगर हकीकत में वो अपने नफ्स को तबाही की खाई में धकेल रही होती है। और फिर वक्त आता है जब वो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखती है और तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो अंदर से खोखली हो चुकी है। जिस्म तो सलामत होता है मगर रूह जख्मों से चूर, और शौहर की मोहब्बत भी उस खालीपन को नहीं भर सकती क्योंकि वो जख्म उस वक्त लगे थे जब रात की तन्हाई में उसने खुद शैतान को बिस्तर पर आने दिया था। ऐ कंवारी बेटियों, बहनों, अगर तुम में से कोई ये अमल कर चुकी है या उसमें मुब्तला है तो फौरन अल्लाह की तरफ लौट आओ। तौबा का दरवाज़ा खुला है मगर ये गुनाह चुंदा छुपा है और उसका असर उतना ही जहरीला है। मत समझो कि ये सिर्फ एक लम्हे की लज्जत है, ये तो तुम्हारे मुस्तकबिल, तुम्हारी इबादत, तुम्हारे निकाह और तुम्हारे रब से ताल्लुक़ को बर्बाद कर देने वाला अमल है। पांचवी कंवारी लड़की जिसके साथ रात को शैतान सोता है वो है जो मोहब्बत के नाम पर रातों को गैर लड़कों से बातें करती है। रात को सन्नाटा जब हर ज़ीरो को नींद की आगोश में ले जाता है, जब माँ की दुआएं थक कर खामोश हो जाती हैं, बाप की शफकत नींद में डूब जाती है, तब एक कमरा ऐसा होता है जहाँ रोशनी बंद ज़रूर होती है मगर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही होती है। तकिए के नीचे से हाथ निकलता है और कानों में एयरफोन लगते हैं। एक नरम आवाज़ दूसरी जानिब से आती है, सोई नहीं अभी तक, और वो हंसती है आहिस्ता से, मोहब्बत में डूबकर, हया को समेटकर, ईमान को पीछे धकेलकर। उस वक्त उसके कमरे में सिर्फ दो नहीं बल्कि तीन वजूद होते हैं, वो लड़का और वो तीसरा जवान के बीच में हर लफ्ज़, हर सांस, हर नरमी को हरारत में बदल रहा होता है शैतान।
یہ وہ کنواری لڑکی ہے جسے محبت کے دھوکے میں حیا کا سودا کرنے کا فریب دیا گیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ صرف الفاظ ہیں، ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، ہم صرف بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ یہی وہ دھاگے ہیں جن سے شیطان زنا کا جال بنتا ہے، جو بالآخر اس کی روح، اس کی عزت، اس کے تقدس اور اس کی قسمت کو برباد کرنے آتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ محبت کی باتوں سے شروع ہونے والا یہ تعلق رفتہ رفتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دل و دماغ اس کے بغیر سنسان لگنے لگتے ہیں۔ وہ لڑکی جو کل تک قرآن پڑھ کر سویا کرتی تھی، اب سونے سے پہلے اس کا آخری جملہ گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتی کہ یہی لمحہ جب شیطان اس کے بستر پر چپکے سے آ کر لیٹ جاتا ہے، اس کی سانسوں میں سرگوشی کرتا ہے، اس کی معصومیت کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ تنہائی آج جسمانی نہیں مگر دل اور جذبات کی تنہائی ضرور ہے، جو موبائل اور رابطے کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ یہ خالص محبت کا نام لے کر شروع ہوتی ہے، مگر اس کے آخر میں صرف افسوس، پچھتاوا، بے سکونی اور روح کی ویرانی رہ جاتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ باتیں تمہارے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی؟ یاد رکھو، جب ایک لڑکی کسی غیر مرد سے دل لگا بیٹھتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق کو محبت کا نام دے کر چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے، تو اس کے دل سے حیا کا نور چھننے لگتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اپنی حدیں توڑنے لگتی ہے۔ وہ جو کل تک صرف باتیں تھیں، وہ آج ویڈیو کالز بن جاتی ہیں، پھر ملاقاتیں، اور پھر وہ لمحہ جب روح کا ماتم ہوتا ہے اور ایمان چیخ چیخ کر کہتا ہے رک جا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تم کسی حرام محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہو تو تمہاری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، تمہارا دل عبادت کا لطف کھو بیٹھتا ہے۔ وہ لڑکی جو محبت کے ان جھوٹے وعدوں میں اپنی راتیں گنوا دیتی ہے، وہ اپنے مقدر کی روشنی کو خود ہی بجھا رہی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ محبت اسے مضبوط کرے گی، مگر وہ نہیں جانتی کہ یہ محبت تو اسے اندر سے خالی کر رہی ہے، اتنا خالی کہ ایک دن وہ خود کو آئینے میں پہچان نہیں پاتی۔ وہ محبت جس میں نہ نکاح ہے، نہ تقدس، نہ حیا، وہ صرف نفس کی تسکین ہے، اور اس تسکین کے ساتھ بستر پر جو آتا ہے وہ کوئی انسان نہیں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ اس کے دل کے نہاں خانوں میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ اس کی معصومیت کا قتل ہو چکا ہے۔ پھر وہ لڑکی نماز پڑھے گی تو دل نہیں لگے گا، قرآن کھولے گی تو سمجھ نہیں آئے گا، دعا مانگے گی تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلیں گے، کیونکہ اس کے دل کی زمین پر شیطان نے اپنا زہر چھڑک دیا ہے۔ محبت کے نام پر ہونے والا ہر وہ تعلق جس پر پردہ، نکاح، شریعت اور حدود نہ ہوں، وہ زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ پورے ایمان کو جلا دیتا ہے۔ اور یہی لڑکی، ہاں یہی کنواری لڑکی، جب رات کو اس تعلق کی باتوں کے بعد سو جاتی ہے تو اس کے پہلو میں وہی بیٹھا ہوتا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ محترم ناظرین، اب دل کھول کر، دل تھام کر میری بات ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ ایک کنواری لڑکی کی بربادی کی سچی کہانی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، دل میں ایک یقین اور روح میں کچھ معصوم تمنائیں۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی، نماز پڑھنے والی، قرآن سننے والی، کبھی کبھار گھر میں درود کی محفلیں سجاتی تھی، لیکن اس کی ایک کمزوری تھی، محبت کا خواب۔ بس ایک خواب جو ہر لڑکی اپنی تنہائی میں ضرور دیکھتی ہے۔ شروع میں تو وہ بہت محتاط تھی، کسی غیر لڑکے سے بات کرنا بھی گناہ لگتا تھا، مگر پھر انسٹاگرام پر ایک میسج آیا، السلام علیکم، آپ کی پوسٹ بہت ایمان افروز ہوتی ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ اس نے شکریہ کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن وہیں سے شیطان نے اپنی بساط بچھا دی۔ چند دن بعد پھر ایک پیغام، پھر کچھ دینی گفتگو، پھر تحسین، تعریف، پھر جذبات، اور وہ آہستہ آہستہ گھر گئی۔ وہ لڑکا بہت نیک بنتا تھا، قرآن کے حوالے دیتا، نیک بیوی کی دعائیں مانگتا اور خود کو ولی اللہ سمجھواتا۔ وہ سوچنے لگی، شاید یہی وہ میری تقدیر ہے، یہی میرا نصیب ہے، یہی میرا وہ ہے جس کے لیے میں نے ہمیشہ دعا کی تھی۔ لیکن وہ بھول گئی کہ شیطان سب سے پہلے نیک نیت کے لبادے میں آتا ہے۔ باتیں لمبی ہو گئیں، تصویر مانگ دی جانے لگیں، پھر ویڈیو کالز ہونے لگیں، اور ایک دن وہ لڑکی اپنی عزت کا سب کچھ کیمرے کے سامنے چھوڑ چکی تھی، اور اگلی صبح اس کا نمبر بلاک تھا، اکاؤنٹ ڈیلیٹ، لڑکا غائب، اور وہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی۔ وہ آئینے میں دیکھتے تھرا گئی، رات کو جو عشق کی باتیں تھیں آج وہ ندامت کے آنسو بن گئے۔ وہ سجدے میں گری، پر دل میں وہ صفائی نہ تھی۔
وہ قرآن کھولنا چاہے مگر لفظوں سے خالی، وہ چیخنا چاہے، پھر گناہ کی زنجیروں نے زبان قید کر دی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ایک دوست کو وہ ویڈیو موصول ہوئی اور اگلے دن اس کے والد نے خودکشی کر لی، اور تیسرا دن اس کی والدہ دل کا دورہ برداشت نہ کر سکی، اور چوتھے دن وہ لڑکی خود اسپتال کے بستر پر تھی نیند کی گولیوں کے ساتھ۔ یہ صرف گناہ کا انجام نہیں تھا، یہ شیطان کی آغوش نے اٹھنے والی وہ لاش تھی جس کی زندگی کبھی محبت تھی اور آج صرف پچھتاوا۔ وہ لڑکی جو غیر لڑکوں سے دینی بہانے پر گفتگو شروع کرتی ہے، وہ نہیں جانتی کہ کب وہ شیطان کا جال بن جاتا ہے۔ وہ محبت جو نکاح سے پہلے چھپی ہوئی ہو، وہ صرف زہر ہوتی ہے۔ جو رشتے رب کی اجازت کے بغیر بنتے ہیں، وہ رب کی ناراضی لے کر آتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان توبہ کر لے مگر وہ گناہ اس کی زندگی کے ہر سکھ کو نگل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ رکھو تو جو چاہے کرو۔ اے کنواری لڑکی، شیطان تیری آنکھوں میں خواب بن کر آئے گا، تیرے دل کو محبت کا نام دے گا، بہکائے گا اور تیری پاکیزگی کو اپنی آغوش میں دبوچ کر چھوڑ دے گا۔ بس ایک ویڈیو، ایک تصویر، ایک رات اور پھر ساری عمر کا پچھتاوا۔ کیا تو آج بھی تیار ہے محبت کے نام پر تباہ ہونے کے لیے، یا آج سے اس دروازے کو بند کر دے گی جہاں شیطان بغیر دستک دیے داخل ہوتا ہے؟